بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی کوئی مثل نہ ہو، نہ صورت کے اعتبار سے، نہ معنی یعنی قیمت کے اعتبار سے، تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جیسے کھرا اور کھوٹا ہونا، یہ درہم کی صفت ہے اور اس صفت کی کوئی مثل نہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے چند لفظوں کا مطلب جان لیں۔ قرض کو عربی میں دین کہتے ہیں، قرض دینے والے کو دائن کہتے ہیں اور قرض لینے والے کو مدیون کہتے ہیں۔ یوں ہی فروخت ہونے والی شے کو عربی میں مبیع کہتے ہیں، فروخت کرنے والے کو بائی کہتے ہیں اور خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔ اسی طرح چھیننے کو عربی میں غصب کرنا کہتے ہیں اور چھیننے والے کو غاصب کہتے ہیں۔ ان لفظوں کا ذکر بار بار آئے گا، لہٰذا پہلے ہی سے ذہن میں رکھیں۔ مدیون نے دائن سے قرض لیتے وقت کھرے درہم لیے اور دیتے وقت کھوٹے درہم دے دیے۔ اگر تو دائن کو درہم لیتے وقت پتہ چل گیا کہ یہ کھوٹے ہیں تو وہ مدیون کو واپس کرے گا اور کھرے درہم کا مطالبہ کرے گا، لیکن اگر پتہ نہ چلا اور وہ درہم دائن کے پاس ہلاک ہو گئے مطلب جیسے پانی میں ڈوب گئے، گر گئے، گم ہو گئے، تو مدیون امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک بری ذمہ ہو جائے گا اور اس پر کھوٹے درہم دینے کی وجہ سے کچھ بھی تاوان لازم نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک دائن ہلاک شدہ کھوٹے درہم کی مثل مدیون کو واپس کرے گا اور اپنے کھرے درہم کا مطالبہ کرے گا۔ یوں ہی اگر غاصب نے مالک کے بے عیب غلام کو غصب کیا اور غلام غاصب کے پاس زنا، قتل یا مرتد ہونے کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا، یعنی شریعت میں اس کا قتل کرنا جائز ہو گیا، اب غاصب یہ مباح الدم غلام مالک کو واپس کر دیتا ہے اور غلام مالک کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے، تو غاصب بری الذمہ ہو جائے گا اور مالک کا غاصب پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور بالکل یہی صورت بائع یعنی غلام فروخت کرنے والے کی ہے کہ جب غلام بیچا تو بے عیب تھا، لیکن جب مشتری کے حوالے کیا تو زنا، قتل یا مرتد ہونے کی وجہ سے مباح الدم ہو چکا تھا۔ اب اگر یہ غلام مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا تو بائع کے لیے مشتری پر اس غلام کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ مشتری کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ مجھے تو مباح الدم غلام ملا تھا جبکہ میں نے خریدا بے عیب تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بائع نے غلام وہی دیا ہے جو بیچا تھا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، وہ جان لیں کہ ان دونوں مسائل میں غلام کی بے عیبی والی صفت کا جو نقصان ہوا ہے اس کا تاوان بہرحال غاصب اور بائع، مالک اور مشتری کو لازمی دیں گے۔ اچھا، غلام والے یہ دونوں مسائل غلام کے خود طبعی موت سے ہلاک ہونے کی وجہ سے تھے، اور اگر غلام خود ہلاک نہیں ہوتا یعنی طبعی موت نہیں مرتا، بلکہ جو جنایت یعنی قتل عمد یا جرم اس نے غاصب یا بائع کے پاس کی تھی، اس جنایت کی وجہ سے وہ شرعی حد کے طور پر مالک یا مشتری کے پاس مارا جاتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غلام کی ادائیگی نہیں مانی جائے گی اور غاصب یا بائع کو اس غلام کی مثل دینا ہوگا، چاہے قیمت دیں یا اس جیسا دوسرا غلام۔ غاصب نے لونڈی غصب کی تھی تو حاملہ نہیں تھی، لیکن جب مالک کو واپس لوٹائی تو حاملہ تھی غاصب کے زنا کرنے کے سبب۔ اب وہ لونڈی مالک کے پاس بچہ پیدا کرتے ہوئے مر گئی تو غاصب ضمان یعنی تاوان سے بری الذمہ نہیں ہوگا، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے
کہ بچہ پیدا کرنے کا سبب حمل ٹھہرنا تھا جو کہ غاصب کے پاس پایا گیا، اور وہ حمل ہی ہلاکت کی علت ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک حمل ٹھہرنا ہلاکت کا سبب نہیں ہے بلکہ بچہ پیدا کرنا ہلاکت کا سبب ہے جو کہ مالک کے پاس پایا گیا، لہٰذا غاصب تاوان سے بری الذمہ ہوگا۔ لیکن متن میں امام اعظم کا موقف بیان کیا گیا ہے، لہٰذا امام اعظم کا قول ہی معتبر ہوگا، یعنی غاصب تاوان دے گا، لونڈی کا تاوان سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وعلی ھذا، اور اس قاعدے پر کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہوتی اس کی قضا نہیں ہوتی۔ لو ادا ضیفاً، اگر مدیون نے ادا کیے ضیفاً کھوٹے سکے، مکانہ جیدن کھرے سکوں کی جگہ پر، فہلک، پھر وہ کھوٹے سکے ہلاک ہو گئے، عند القابض، قابض یعنی دائن کے پاس، لا شیء لہ، تو کوئی شے نہ ہوگی اس کے لیے یعنی دائن کے لیے، علی المدیون، مدیون پر یعنی مقروض پر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لأنہ، اس لیے کہ لا مثل لصفۃ الجودۃ منفردۃ، کوئی مثل نہیں ہے کھرے کی صفت کی، منفردۃ الگ سے، حتی یمکن جبرھا، یہاں تک کہ ممکن ہو، جبرھا، اس کو پورا کرنا، یعنی اس کھرے کی صفت کو پورا کرنا، بالمثل، مثل کے ذریعے۔ ولو سلم العبد، اور اگر سپرد کیا غاصب یا بائیں نے غلام کو، مباحت دم کر کے، بجنایت، اس جنایت کی وجہ سے، عند الغاصب، کہ جو جنایت غاصب کے پاس پائی گئی، او عند البائی، یا پھر بائیں کے پاس پائی گئی، بعد البیع، بیع کرنے کے بعد، فإن ہلک عند المالک او المشتری، پھر اگر وہ غلام کہ جو غاصب نے مالک کو سپرد کیا ہے اور بائیں نے مشتری کو سپرد کیا ہے، اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے مالک کے پاس یا مشتری کے پاس، قبل الدفع، غلام کو واپس لوٹانے سے پہلے، لازمہ الثمن، تو لازم ہو جائے گی مشتری کو اس غلام کی قیمت، وبری الغاصب، اور بری ہو جائے گا غاصب، باعتبار اصل الادائی، اصل ادائیگی کے اعتبار کے ساتھ کہ انہوں نے غلام وہی دیا ہے۔ وَإِن قُتِلَ، اور اگر وہ غلام قتل کر دیا گیا، بِتِلْکَ الْجِنَایَةِ، اس جنایت کی وجہ سے کہ جو جنایت بائیں کے پاس یا غاصب کے پاس پائی گئی تھی، اُسْتُنِدَ الْہَلَاکُ الی اول سببہ، تو منسوب کر دیا جائے گا غلام کی ہلاکت کو اس کے پہلے سبب کی طرف، یعنی اس جنایت کی طرف کہ جو غاصب یا بائیں کے پاس پائی گئی۔ فصارا، تو یہ ہو گیا، کأنہ لم یوجد الاداء، گویا کہ نہیں پائی گئی غلام کی ادائیگی، عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ والمغصوبۃ، اور مغصوبہ لونڈی، اذا ردت، جب لوٹائی گئی، حاملہ کر کے، بفعل، ایسے فعل کے سبب، عند الغاصب، کہ جو غاصب کے پاس پایا گیا، فماتت بالولادۃ، پھر وہ لونڈی مر گئی ولادت یعنی بچہ پیدا کرنے کے سبب، عند المالک، مالک کے پاس، لا یبرأ الغاصب، تو بری الذمہ نہ ہوگا غاصب، عن الضمان، ضمان یعنی تاوان سے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اچھا، تقریر کے اندر میں نے ساری وضاحت کر دی تھی، اس لیے ترجمہ میں نے لفظی ہی کیا ہے،
پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔